رحماء بینہم کا مراد یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نرم ہے، بالکل نرم مزاج ہے، کسی نے کسی کے اوپر کوئی سختی نہیں کی، اگر کی بھی ہے تو اجتہادی غلطی کی بنا پر ہوئی ہے، یہ آپس میں بالکل نرم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اب آپ مجھے بتائیں جس شخص سے، جس آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، دنیا پوری کی پورا زور لگا لے اس کے ناراض، دنیا کے ناراض ہونے سے اس کی رضا میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ پوری دنیا ناراض ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا ٹائٹل دے دے، اس کے اوپر ایک ذرے برابر بھی اثر نہیں پڑتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے بھی راضی ہو گئے، اس بنا پر وہ انشاءاللہ العزیز جنت میں جانے والے ہیں سارے کے سارے۔ لیکن اگر ہم ان کے خلاف کچھ بات کریں گے، ہم ان کے خلاف کچھ بولیں گے تو اس سے ہمارا ایمان خطرے میں آ جائے گا، پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کب کا بنایا وہ اپنا کلام ہے، اس کلام کے اندر یہ حکم قطعی ہے کہ بھائی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ جب اللہ نے یہ بات بتا دی پھر ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اس سامعین محترم، اللہ نے صحابہ کو بہت بلندیاں دی ہیں، بہت اونچا مقام دیا ہے، بہت اونچا مرتبہ دیا ہے۔ اس مرتبے تک مولانا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہوں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ افضل ہیں یا نبی کے صحابہ کو افضل ہیں، یعنی کہ حضرت معاویہ کو مراد لے لیں یا کسی اور صحابی کو مراد لے لیں، آپ افضل ہیں یا وہ افضل ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، نبی کے صحابہ تھے، ان کے پاس جو گھوڑے تھے، ان کے گھوڑے جب وہ زمین پر چلتے تھے جب جو نیچے مٹی آتی تھی اس مٹی کے برابر بھی میں اور آپ نہیں ہو سکتے، ان کے برابری تو دور کی بات۔ کتنے اولو العزم قسم کے حکمران تھے، کتنی ان کی وجاہت اور ان کا تقویٰ تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے انہوں نے آگے سے فرمایا کہ ان کے گھوڑے جب دوڑتے ہیں وہ جو دھول وغیرہ اٹھتی ہے وہ اگر ان کے ناک میں چلی جائے، اس ناک میں گئی ہوئی دھول کے برابر بھی دنیا کا کوئی ولی ابدال قطب نہیں ہو سکتا، اتنے عظیم المرتبت لوگ ہیں۔ تو پھر مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارا صحابہ کے بارے میں پھر درجات ہیں، کسی صحابی کا درجہ بہت آگے ہے، کسی صحابی کا درجہ اس سے کم ہے، کسی صحابی کا درجہ اس سے بھی کم ہے۔ درجات کیسے ہیں؟ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کا درجہ سب سے بلند ہے، اس کے بعد جو لوگ فتح مکہ کے وقت اسلام لائے ان کا درجہ ہے، اس کے بعد جو بدرین صحابہ ہیں، جو بدر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ مارکے میں شریک تھے وہ صحابہ ہیں، اس کے بعد احد والے صحابہ ہیں۔ اس طرح یہ بات چلتے چلتے نیچے تک جا رہی ہے کہ پھر ان میں سے سب سے افضل جو ہیں عشرہ مبشرہ ہیں، پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے جو سب سے افضل ہیں وہ 4 صحابہ ہیں، خلفائے اربعہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان میں سے جو افضل ٹھہرے وہ 2 ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، پھر ان سے جو افضل ٹھہرے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ مرتبہ کے لحاظ سے اب دیکھیں ایمان ہے نا، ایمان کے لحاظ سے تمام صحابہ برابر ہیں،